اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پچھلے بیان میں کہا گیا تھا کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی جو آخری چھوٹی صورتیں ہیں اس کا بیان جو ہے وہ جاری ہے، تو ان کی اہمیت میں نے بتائی۔ ایک تو یہ کہ ان میں بڑے اہم جو ہے احکام ہیں، اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ جو بڑی صورتیں ہیں پہلی، ان میں بہت جو اہم ہیں احکامات ہیں یا مسائل ہیں، تو ان کا خاص طور پہ جو ہے وہ سم اپ کر کے تو یہاں چھوٹی جو صورتیں ہیں ان میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بڑا اہم ہے، چھوٹی صورتوں جو ہے ان پہ آپ اگر آپ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے قرآن پاک کی بڑی صورتیں بھی سمجھنے کی مدد ملے گی، اور نماز میں چونکہ یہ چھوٹی صورتیں ہم عموماً پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی پتہ لگے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے یا ترجمہ پڑھا ہوگا، تفسیر کچھ سنی ہوگی، اور پھر نماز میں فوکس کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ کم از کم پہلے یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں سپارے کی آخری، ان پہ بڑا فوکس کریں، ان کو سمجھنے کی، ترجمہ اور جتنا بھی ہو جہاں تک بھی ان کو یاد بھی کرنے کی۔ تو آج جس صورت کا بیان ہے وہ ہے سورۃ العلق۔ علق جو ہے یہ دوسری آیت جو ہے اسی صورت کی، اس سے یہ لفظ لیا گیا ہے صورت کے نام کے لیے۔ کافی روایات میں یہ ہے کہ یہ اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہی تھی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ کچھ اختلاف ہے، مگر زیادہ جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، ان کا یہی خیال ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری اور جو ہے دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، ان میں بھی تحقیق کی گئی ہے، وہ بعد میں آخر میں اس میں بھی کچھ میں ذکر کروں گا، مگر فی الحال اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر یہ ایسے بیان کروں گا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اس میں سجدہ ہے یہ آخری، تو جو بھی سنیں اس آیت کو تو وہ پلیز وہ جو ہے نا سجدہ تلاوت وہ کر لیں۔ میں نے چونکہ پہلے میں ایک دفعہ کر چکا ہوں اور دوبارہ ضرورت نہیں ہوتی، تو جو بھی سنیں یہ جب آخری جو ہے وقت رب پہ آئے تو یہ سجدہ تلاوت آپ کر لیں، یہ اہم ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پڑھو، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔
علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔ فلیدع نادیہ، اب پکارے اپنی مجلس کو یا مجلس کے لوگوں کو۔ سندع الزبانیہ، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ کلا لتطعہ واسجد واقترب، ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ بہت ہی اہم کیونکہ یہ پہلی وحی بھی ہے، اس کی پہلی 5 آیات، تو اس کے بعد جو پیغام ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خصوصی یہ صورتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے والتین والزیتون وطور سینی، اور اس میں بھی بڑا اہم پیغام ہے۔ جو اچھے لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح کیے تو ان کو اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ جنہوں نے تکذیب کیا دین کو نہ مانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ یہ والتین والزیتون سورہ 3 اور یہ سورہ العلق، یہ بھی پیئرز، ان کو سمجھ سے دونوں کو ملا کے پڑھیں تو مفہوم زیادہ اچھا معلوم ہوگا اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو یہ سورۃ علق جو ہے، اس میں خاص طور پہ تقریباً متفق ہی ہیں، روایت ایک آدھ کے اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں ہو کسی کو، تو یہ ہے کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے درمیان جو واقعات ہوئے نبوت کے اظہار کے بعد، تو ان کا ذکر ہے خاص طور پہ یہ اس میں کہ جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پڑھو، کہ اللہ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا پڑھو، یعنی اللہ یہی ہے کہ جی فرشتہ جو آیا تو اس نے کچھ لکھا ہوا تھا، یہی پہلی 5 آیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا نہیں، 1 2 3 دفعہ کہا۔ پھر بہرحال فرشتے نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جو ہے وہ بتایا کہ کیا پڑھنا ہے، تو وہ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت، ویسے یہ بھی ہے ایک مفہوم کہ پھر انہوں نے ان کے دل پہ اتار دی یہ 5 آیتیں، کیونکہ وحی جو ہے وہ عموماً دل پہ اتاری جاتی تھی، تو یہ سمجھانے کے لیے بھی ہے کہ جی یہ کہا گیا کہ جی پڑھو، کیونکہ پڑھنا جو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی تو ترغیب دینی تھی پڑھنے کی، تو کیونکہ ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے دل پہ اتارنے والی، اس لیے ہمارے لیے تو یہی تھا کہ اب جو ہے کہ ہمیں تو پڑھنا ہے سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو دوسرا اس میں بتایا کہ آدمی کی تخلیق جو ہے، سورۃ 3 میں جو ہے وہ شروع کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، تو اس میں پھر آخر اس کا ذکر پھر دوبارہ سے تھوڑا کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے وہ کیسے کی۔ یا خون کی ایک
پھٹک سے کی اور یا لوتھڑے سے کی، اور اس کے بعد پھر اقرا، یہ 2 دفعہ آیا اقرا۔ اقرا کا مطلب پڑھو، یہ علم حاصل کرنے سے بھی اقرا کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز علم جو پڑھنا ہے وہ بھی اقرا ہی ہے ہمارے لیے، ان کے لیے، حضور پاک کے لیے، تو اسی لیے کہا کہ جی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، مگر اب ہمارے لیے اس میں یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ ہم کتنی اہمیت ہے یہ اقرا کی، پڑھنے کی، اور جو بھی علوم ہو، کوئی علوم قرآن پاک کا علم ہے یا کوئی علوم جو انسانیت کے فائدے کے لیے، کثیر میں آپ یہ ہو کہ یہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ہے، آپ نے اپنے خاندان کے لیے آپ نے حلال روزی کمانا بہت بڑا ثواب ہے۔ حلال روزی، نیت ہی یہی ہو کہ حلال روزی کمانی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ جو ہے وہ چلنا ہے، علم حاصل کر کے دوسروں کی خدمت کرنی ہے، تو یہ بہرحال اس میں علماء اختلاف کر سکتے ہیں، مگر بہرحال یہ بھی علم ہی ہے، یہاں کوئی تخصیص نہیں کی کہ علم جو بھی انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی اچھائی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو علم ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یعنی کہتے ہیں نا پاور آف پین ہیز مور پاور دین پاور آف سورڈ، تو یہ یا اس قسم کے اور محاورے کافی ہیں کہ قلم کی طاقت جو ہے وہ کسی اور طاقت سے زیادہ ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر قلم کا نہ ہوتی تو قرآن پاک تو اسی وقت محفوظ بھی کیا، حضور پاک کے تو دل پہ تھا، مگر اس کے بعد جو محفوظ کیا وہ تو قلم سے ہی ہوا، لکھ کے ہی ہوا۔ قرآن پاک کو بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی قلم ہی بڑھنا، اور اس کے اگلی نسلوں اور اب تک ہمارے تک پہنچنے میں بھی وہ قلم کا ہی جو ہے نا اس کا ہی استعمال ہوا۔ قلم سے مراد کوئی بھی چیز ہے، قلم ہے، وہ چھاپا خانہ ہے، وہ پرنٹنگ ہے، وہ پرنٹنگ پریس ہے، وہ اب کمپیوٹر آ گئی، یہ سب وہ قلم کی ہی آگے زیادہ بہتر جو ہیں وہ شکلیں ہیں۔ تو اس کی اہمیت قلم کی بتائی، پہلے اقرا کی بتائی، اقرا علم حاصل کرنے کی، پڑھنے کی، نالج حاصل کرنے کی، پھر قلم کا استعمال کرنے کی، لکھنے کی، اور اس کی اہمیت جو ہے نا وہ بتائی، اور قلم سے ہی اگلی نسلوں کو کوئی بھی علم ہے، اگلی جنریشنز کو، اگلی نسلوں کو آگے منتقل کرنے کا یہی ذریعہ تھا، اور ابھی بھی ہے۔ قلم کسی نہ کسی طرح سے وہ سافٹ قلم ہو یا ہارڈ قلم ہو تو ہے تو وہی نا یہ چیز لکھنے کی۔ تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کہ علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، آدمی کو سکھایا۔ اس میں حضور پاک کا بھی ہے کہ جی جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، جی آپ کو تو معلوم نہیں تھا، مگر ہمارے لیے بھی یہ ہے سبق کہ جی یہاں تک جو ہم تک پہنچا علم، تو ہمیں بھی اس سے پہلے تو نہیں پتہ تھا، قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے، یا احادیث سے پتہ چل رہا ہے، حضور کی سنت سے پتہ چل رہا ہے، ورنہ ہم تک بھی نہ پہنچتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر اگلی آیت میں اسی ناشکری کا ذکر کیا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں۔ کل ان الانسان لیطغی، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کہ جی پتہ بھی چل جائے کہ یہ ٹھیک ہے چیز، پھر بھی اس کا انکار کرنا، پھر بھی اس کو نہ ماننا، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، وہ سرکشی ہے۔ ایک تو علم ہی نہ ہوا تو نہیں ماننا یا کچھ، تو ایک یہ ہے کہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ ٹھیک ہے، مگر سرکشی، تکبر ہے، حسد ہے، کسی وجوہات پہ، یا مالی تکبر بھی ہو سکتا ہے، علم کا تکبر بھی ہو سکتا ہے، رتبے کا، شہرت کا، کسی قسم کا بھی یہ تکبر، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر جو ہے یہ اور کئی گناہوں کو جو ہے نا جنم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، یعنی آدمی سرکشی کرتا ہی ہے، انلیس کہ
وہ سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا وہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، ورنہ آدمی کی سرشت میں ہی ہے یہ اپنی شہرت، اپنا تکبر، اپنا یہ حسد بھی، یہ چیزیں انسان کی وہ انٹرنسک کہہ لیں یا ان باہر ایک چیز اس میں ہے یہ چیز، مگر اس کو سپریس کرنے کے لیے بس یہ جو پہلے بتایا کہ جی آپ کو علم نہیں تھا، تو آپ علم یہ ہے کہ تکبر نہ کرو، ان رآہ استغنا، اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ تکبر کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ غنی سمجھ بیٹھا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی دولت مند نہیں، غنی علم میں ہو سکتا ہے، غنی دولت میں ہو سکتا ہے، غنی شہرت میں ہو سکتا ہے، رتبے میں ہو سکتا ہے کہ میرا بڑا اونچا رتبہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کو متکبرانہ ذہنیت جو ہے ان سے ملتی ہے، جن سے بڑا کہا گیا کہ بچو اس سے، اور بچو کیوں بچو، وہ اگلی آیت میں آ گیا کہ اس سے کیوں بچو، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، اس سے بچو، تکبر سے بچو۔ اور باقی اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں کہ قلم کا استعمال کرو، علم حاصل کرو، اس علم جو حاصل کرنا یہ بہت ہی بڑا ثواب اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے، متکبر لوگ جو ہیں وہ ڈریں اس چیز کے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تم نے تمہارے رب ہی کی طرف تم نے پھرنا ہے اور تمہارا حساب ہونا ہے۔ یہ جتنا پختہ یہ ایمان ہوگا اتنا ہی آدمی جو ہے وہ گناہوں سے باز رہ سکتا ہے، کہ اسے پختہ ایمان جتنا کر لیں کہ جی اب حساب تو ہوگا ہی ہوگا اور آخر میں اٹھائے جائیں گے اور ہمیں اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ ارائیت ان کان علی الہدیٰ، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے مطلب مکالمہ کہہ لے۔ ابو جہل دھمکیاں دیتا تھا جب بھی نماز پڑھتے خانہ کعبہ میں حضور پاک کو دیکھتا تھا تو وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ بہت سخت شدید قسم کی جو ہے نا فزیکل جو ہے نا نقصان پہنچانے کا، بلکہ یہاں تک کہ جی میں گردن دبا دوں گا اپنا پاؤں رکھ کے اوپر، اور یہ بھی کہ جی میرے ساتھ تو بہت لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تو نہیں اتنے ہوں گے، میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اس لیے یہ چھوڑ دو، یہ نماز یہاں سجدے کرنے خانہ کعبہ میں تو ہمارے معبد ہے، ہمارا ایک بت ہیں اور ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، تو یہاں چھوڑ دو نمازیں پڑھنی۔ تو وہ روکتا تھا بہت زیادہ۔ تو یہ اسی کا ہے کہ بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر روکتا، اگر وہ نہ روکتا نماز پڑھنے سے تو ہدایت پہ ہوتا تو اس کا کیا مقام ہوتا، اونچا، کتنا اونچا مقام اس کا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ رشک سے کہہ رہا ہے یا تنبیہ بھی ساتھ دے رہا ہے کہ میرے بندے کو عبداً اذا صلی، میرے بندے کو تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ میرے بندے کو مطلب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بندے کا لفظ، بندہ کا لفظ، عبد کا لفظ حضور پاک کے لیے بہت جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، بہت مختلف آیات میں، تو یہاں بھی یہی ہے۔ تو میرے بندے کو نماز سے روکتا ہے، تو پھر یہ کہا کہ بھلا دیکھو تو اگر تو، یہ ابو جہل سے مخاطب اللہ تعالیٰ یہاں ہے کہ اگر تو ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ تو بجائے اس کے کہ نماز سے روکتا تو لوگوں کو اچھائی کا دیتا، پرہیزگاری کا دیتا، حضور پاک کو ان کو مدد کرتا، ان کے مشن میں ان کی نبوت کو قبول کرتا، تو تمہارے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا یہ۔ ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا، بھلا دیکھو تو اس شخص کو کہ جس کو موقع بھی ملا سیدھے راستے پہ آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام بھی پانے کا، مگر دیکھو تو صحیح کہ اس نے جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، نبی کے پیغام جو تھا وہ اس کو جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور یعنی پیٹھ اپنی کر دی ان کی طرف، یعنی ان کے مشن، ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
پھر اسے ہی ایڈریس کیا کہ تو نے کیا سمجھا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا تجھے کہ تو کیا کر رہا ہے، کیا تو بے خبر ہے اس چیز سے؟ کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، مگر یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بے شک بتوں کی بھی ساتھ پرستش کرتے تھے، مگر رب کو، اللہ کو، یہ ان کا یقین تھا، ان کا یہ اللہ پہ۔ تو کلا لئن لم ینتہی، ہاں اگر باز نہ آیا، اگر تو باز نہ آیا، پھر بھی وارننگ، بہت شدید وارننگ دی کہ اس سب کچھ کہنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی تو اگر باز نہ آیا، بڑا شدید ہے اس کا انجام۔ اگر باز نہ آیا تو لَنَصْفَعَنَّ بِالنَّاصِیَۃِ، تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ پیشانی کے بال جو ہے یہ بھی ایک تکبر اور غرور کی علامت غالباً ہوگی کہ جو بال جو ہے وہ پیشانی پہ وہ بڑے کرتے تھے اور چھوڑتے تھے پیشانی پہ آگے، تو وہ بال جو ہے اس کی تکبر کی جو علامت تھی، ان بالوں سے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے تو جو ہے وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ یہی آگے جہنم کا نہیں، مگر یہی مفہوم یہی بنتا ہے کہ پیشانی سے کھینچیں گے اس کو۔ ناصیۃ کاذبہ خاطئہ، کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار، یعنی پیشانی جو ہے فیس از دا انڈیکس آف مین، تو اسی مفہوم میں اگر آپ سمجھیں کہ پیشانی جو ہے وہ ان کی تکبر کی علامت ہوتی تھی، اور ان کی بڑھائی اور ان کے رتبہ، اور اسی کو وہ سمجھتے تھے، تو اسی سے کہا کہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے کھینچیں گے اس کو، تاکہ اس کو نیچا دکھائیں، تمام لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو۔ اور اس کی پیشانی جو ہے وہ تکبر والی تھی اور جھوٹی تھی، یعنی سچائی والا اس کی کشادگی نہیں تھی کہ پیشانی سے انسان پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ برا انسان ہے، تو اس کی پیشانی سے ہی اس کی ریاکاری اور اس کا جھوٹ اور اس کا یہ خطا کار ہونا ظاہر تھا۔ اس کی پیشانی سے ہی، وہی جو فیس از دا انڈیکس آف مین، اسی سے ہی وہ ظاہر ہوتا تھا یہ خطا کار ہے۔ اور پھر فَلْيَدْعُ نَادِیَہُ، اب پکارے اپنی مجلس کو۔ جب وہ حضور پاک کو دیکھتا تھا نماز پڑھتے، تو ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھی بہت ہیں، میری مجلس بڑی ہوتی ہے، سب عربوں سے سب سے زیادہ میری مجلس بڑی، مطلب یہ ہے کہ میرے حمایتی جو ہے وہ بہت ہوتے ہیں جو میرے پاس ہوتے ہیں۔ تو اسی کا جواب دیا، اب بلاؤ ان کو جو تمہاری مجلس میں تمہارے ساتھی ہیں، بلا لو، سب کو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابو جہل کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِیَّ، تم بھی بلا لو جو تمہارے پاس ہیں، تو ہم بھی اپنے سپاہیوں کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سپاہیوں کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ہیں، جہنم کے دروغے ہیں، یا فرشتے ہیں، یا جو تو بھی بلا لو، تو ہم بھی بلا لیتے ہیں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں تمہارا کیا حساب ہوتا ہے۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہاں اس کی نہ سنو۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور پاک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی چھوڑ دو، اگنور کر دو، اس کی نہ چھوڑ دو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے ہم دیکھ لیں گے اس کو، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم اپنے سپاہیوں سے اس کا دیکھ لیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اپنا یہ سجدہ آپ جاری رکھو اور سجدہ کرتے رہو، اور مجھ سے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے رہو۔ دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنی اچھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھی دیا، حضور پاک کی عظمت اور ان کی شان اور وہ بیان کی۔ ان کو جو علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ہمیں اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم حاصل کرو، قلم کا استعمال کرو، قلم سے فائدہ اٹھاؤ، جو بھی آپ کا نالج ہے، آپ کے پاس علم ہے، اس کو قلم سے لکھ کے اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کرو، یہ اور نیک نیتی سے کرو، جو بھی آپ کے پاس علم ہے اس کو لکھ کے اگلی نسلوں تک وہ جو ہے نا منتقل کرو۔ اور قلم کا استعمال اور سرکشی جو ہے وہ بڑی بری چیز ہے۔ سرکشی کسی بھی شکل میں ہو، وہ پیسوں کی ہو، وہ رتبے کی ہو، وہ تکبر کی ہو، یا وہ اس کی وجہ سے نہ ہو، اور
اپنے آپ کو غنی نہ سمجھو، غنی صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات غنی ہے، باقی ہم فقیر ہیں۔ کئی جگہ یہ آیات میں آتا ہے کہ جی آپ سب فقیر ہیں، میں صرف غنی ہوں، یہ کسی طور بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ تو پھر اگر سب نہیں مانتے تو پھر نتیجہ اس کا تو میرے پاس تو آنا ہے، یہ تو پکی بات ہے، یہ شور ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد اٹھنا ہے، اور پھر میرے پاس آؤ گے، یہی آگے ہے یہ آیت میں، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، میرے پاس تو پھر آؤ گے ہی نا، بے شک اس میں تو شک نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ بھلا دیکھو اس آدمی کو، یہ منع کرتا تھا حضور پاک کو کہ نماز نہ پڑھو، تو میرے بندے کو منع کرتا تھا، حضور پاک کو منع کرتا تھا کہ نماز نہ پڑھو، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ ہدایت پہ آ جاتا اور بجائے منع کرنے کے یہ تسلیم کر لیتا حضور پاک کی نبوت، اور خود جو ہے اس میں شامل ہو جاتا، آگے دوسروں کو ہدایت جو ہے نا وہ دینے کے لیے، یعنی مدد کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا مشن جو ہے آگے بڑھانے میں۔ تو ہاں اگر باز نہ آیا تو جو وہ باز نہ ہی آیا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ کہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے تو ہم کھینچیں گے۔ یہ ابو جہل کے لیے بھی ہے، تو کوئی بھی ہمارے لیے بھی لیسن ہے، بالکل ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے، اور یہی کہ قلم ہم پڑھیں، علم حاصل کریں، بہت زیادہ قلم کا استعمال کریں، آگے اگلی نسلوں کو علم جو ہے وہ منتقل کریں، تکبر نہ کریں، سرکشی نہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک دن حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ہمیں سب جواب دینا پڑے گا۔ اور اچھے کام سے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو منع نہیں کرے، اس کی مدد کرے، اچھے کام میں مدد دیں، برے کام میں رکاوٹ بنے۔ یہ بھی آیات، یہ بھی مطلب یہی ہے یہاں پہ بھی۔ اور اگر آپ جھٹلائیں گے، جیسے ابو جہل نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، تو پھر اس کا انجام ہوا تھا، تو پھر دنیا میں تو اس کا انجام ہوا ہی ہوا، پھر آخرت میں جو ہونا ہے وہ بھی معلوم ہی ہے۔ تو اگر آدمی سیدھے راستے پہ نہیں آتا تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، اور یہ ہے کہ کسی کی نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اگر آپ کو کوئی برائی کی طرف مائل کرتا ہے یا نیکی سے روکتا ہے کوئی، تو اس کی نہ سنو، آپ نیکی کرتے جاؤ۔ یہ آخری آیت ہے کہ آپ سجدہ کرتے جاؤ، آپ نیکی کرتے جاؤ، آپ پرہیزگار کے راستے پہ، آپ کتنا بھی کوئی آپ کو ڈانٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے کنزرویٹو ہے، ہو یہ تو دیکھیں یہ نمازی ہے، کہتے بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو مسیتڑ ہے۔ تو مجھے بھی یاد ہے ہمارے ایک عزیز وہ آسٹریلیا چلے گئے، یہاں سوٹڈ بوٹڈ بڑا بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ، تو وہ کوئی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ تو مولوی ہو گیا اب۔ تو یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ اب شاید مجھے بھی بہت لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا اس کو، چند سال 2-3-4 سال پہلے تو یہ بڑا مختلف تھا، اب کیا ہو گیا اس کو۔ تو یہ اس سے نہیں گھبرائے، اس سے نہیں گھبرائے۔ تو یہ علم حاصل کرنا، علم قرآن کا ہو، علم کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کو آتا ہے اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو نہ سنیں کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ یہ ہے، یہ حضور پاک کو کہا کہ مت سنو اس کی بات، مگر جو کر رہے ہو وہی صحیح ہے، سجدہ کرتے جاؤ، میری یاد کرتے جاؤ، میرا ذکر کرتے جاؤ، اور میرے سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ جو بھی بات، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب، مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی بات ہے وہ کرتے جاؤ، جس سے آپ کو شور ہے، آپ کی انٹینشن، آپ کیونکہ انسان کی انٹینشنز سے اس کو اجر ملے گا۔ آپ کی انٹینشن یہی ہو، اگر آپ کا عمل صحیح نہیں بھی ہے مگر خلوص نیت سے آپ کی انٹینشن یہی ہے کہ آپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا اس کا۔ یہ بھی ہے روایات میں کہ اگر آپ کا عمل غلط ہے تو آپ کو اجر ملے گا، مگر اگر آپ کا عمل بھی صحیح ہے اور انٹینشن بھی صحیح ہے تو دگنا عمل ملے گا، یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو عمل ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے بڑی اہم ہے۔ اچھا، یہ آیت، یہ جو صورت ہے سورۃ 3، یہ بھی دونوں جوٹے ہیں۔ تو بہرحال کچھ میں نے کہا تھا کہ
تھوڑا سا میں اور مزید بھی بتا دوں. کچھ روایات میں تو یہ ہے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں یہی ہے پہلی وحی. تو کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ نہیں، سورہ مدثر جو ہے وہ پہلی جو ہے اس کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہیں. کچھ اور جو ہے محققین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ جو ہے اس کی 7 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہے. اور ایسے ہی جو ہے نا دوسری وحی جو ہے اس کو سورت یہ جو ہے بخاری اور مسلم شریف میں بھی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ یہ صحابی تھے، ان سے مروی ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی تھی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک منٹ، کچھ اور روایات میں یہ ہے کہ پہلی وحی تو میں نے بتایا ہے کہ یہ سورہ علق زیادہ جو اتفاق ہے وہ یہ ہے. دوسری وحی کے متعلق روایات کے مطابق سورہ نون یا سورت قلم ہے. یہ دوسری وحی کے پہلی 7 آیات، ان کی بھی 7 کا ہندسہ بہت اہم ہے. جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو کچھ دوستوں کو بھیجا تھا واٹس ایپ کہ 7 کا ہندسہ جو ہے یہ اس کی کوئی بہت ہی خصوصی اہمیت ہے. صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ تمام اور اسکرپچرز جو ہے یہ کوئی 20-25 سال پہلے میرے ذہن میں آیا تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا، میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. 40 سے زیادہ جو ہے نا وہ میں نے جگہوں پہ یہ دیکھا کہ یہ، اور لکھا بھی، اس کو آرٹیکل بھی ایک لکھا تھا اس وقت، شاید کہیں ہوگا میرے سسٹم پہ، کہ سگنیفیکنس آف نمبر 7. تو اس میں نے لکھا تھا ایک آرٹیکل سا سرکولیٹ کیا تھا، میرے خیال شاید 25 سال پہلے کی بات ہے، 20-25 سال. تو اس میں ہے حقیقت بہت زیادہ جتنا غور کرو. صرف چھوٹی تو آپ کو پتہ ہے 7 دن ہیں، یہ جو ہے اپنا ویک کے 7 دن ہیں، 7 کنٹیننٹس ہیں، اور ریلیجیس میں جائیں تو 7 آیات والی جو القرآن ہے سورہ فاتحہ اس کی 7 آیات ہیں. تو ایسے جو ہے نا بے شمار ہیں. اس کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو شاید یہ 50-60 سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی یہ اس کے. اور مختلف ریلیجنز میں جو ہے سب بڑے میجر سینز 7 ہیں. میجر آپ کے لائف سپورٹنگ جو جسم کے پارٹس ہیں، سسٹم لائف سپورٹنگ، وہ بھی 7 ہیں. تو اور بہرحال میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے، بڑا پھر ٹائم لگے گا یہ کہ میں بتاؤں اس کو. اچھا، یہ ہے کہ دوسری جو میں نے بتایا کہ یہ سورہ نون یا سورہ قلم کی پہلی 7 آیات ہیں. اور تیسری جو وحی ہے وہ بھی پہلی 7 سورہ مزمل کی آیات کے متعلق کہا جاتا ہے. چوتھی وحی جو ہے وہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات ہیں. 5ویں وحی سورہ فاتحہ. تو کچھ اختلاف موجود ہے جیسے میں نے بتایا، مگر بہرحال زیادہ جو محققین ہیں ان کا یہ خیال ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو. تو یہ جو سورت علق ہے، سورت قلم ہے، سورت مزمل ہے، سورت مدثر ہے، یہ سب سے سیکوینس میں چلو کچھ اختلاف بھی ہو تو یہ سب سے پہلے جو ہے وہی نازل ہونے والی صورتیں ہیں. سورت علق، سورت نون یا سورت قلم، سورت مزمل، سورت مدثر، یہ صورتیں جو ہیں یہ پہلی وحیوں میں جو پہلی تھی ان میں نزول ہوا ان میں. تو سورہ علق میں جیسے میں نے بتایا یہ ابو جہل کا بہت ذکر ہے. سورت لہب یا سورہ قریش میں
وہ ابو لہب کا تھا، وہ ایک ہی جو ہے حضور کا دشمن اور قریش میں جس کا نام سے ہے وہ ابو لہب ہی ہے، ابو جہل یا اور کسی کا نام سے نہیں ہے۔ یہ انفر کرتے ہیں واقعات سے یا حدیث سے، یہ اسی کے متعلق یہ جو ہے نا سارا بیان اسی کے متعلق ہے۔ پھر آگے واقعہ آتا ہے جب حضور پاک پہ پہلی وحی آئی، تو یہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ غار حرا میں تھے یا غار حرا سے باہر آ رہے تھے، تو فرشتہ نازل ہوا تو اس نے پکارا یا محمد۔ ایک دفعہ تو حضور گھبرا کے دیکھا ادھر ادھر، کوئی دکھائی نہیں، پھر بولا، پھر تیسری دفعہ پھر آسمان پہ فرشتہ ظاہر ہوا تو بہت گھبرا گیا، کیونکہ یہ بالکل کوئی ایکسپیکٹ نہیں۔ غار حرا میں جا کرتے تھے وہ غور و فکر کے لیے، اور جیسی عبادات اس وقت معلوم تھیں اس کے لیے، کیونکہ حضور پاک تو بالکل پاک تھے اور مشہور تھی ان کی اخلاقیات اور ان کی ایمانداری اور ان کی ہر صفات کا مجموعہ تھے، تو وہ غار حرا میں نبوت سے پہلے ہی جایا کرتے تھے۔ تو جب وہ ایسے پہلی وحی آئی تو بڑی سخت کپکپی اور شاید بخار بھی ہوا، کپکپی بہت شدید قسم کی پریشانی، پھر گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات کی، انہوں نے جو ہے نا کوئی تسلی دلاسا دیا، مگر بہرحال پہلا ایکسپیرینس تھا، تو یہ واقعہ تو معلوم ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تو سورہ مدثر میں زیادہ پھر یہ آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کی کچھ تشریح آئی ہے، تو پھر اس کو دیکھیں تو پھر سورہ مدثر جو ہے وہ پہلی 7 آیات پہلی وہی ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اختلاف ہے۔ تو وحی آنے سے، فرشتے سے یا جبریل علیہ السلام سے وحی آنے سے پہلے آپ کو بہت خواب بھی آیا کرتے تھے۔ نبی کے خواب بھی جو ہے نا وہ وحی کی ہی درجہ ہے، تو ان کے خواب مبشرات اس سے پہلے آیا کرتے تھے، تو وہ بہت صحیح ہوتے تھے۔ جب ابھی وحی نہیں آئی تھی، ابھی نبوت کا بھی اظہار نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے خواب بھی بہت آیا کرتے تھے اور بہت ہی صحیح خواب آتے تھے۔ تو وہ ایک سمجھیں کہ جب وحی آئی تو اسی کی کنٹینویشن، ان خوابوں کی کنٹینویشن سمجھ لیں۔ اور یہ جو صورت ہے اس کی مشابہت ہے سورت 3، سورت علق، سورت قدر اور سورت البینہ۔ یہ چاروں صورتوں میں حضور پاک کی نبوت اور رسالت اور قرآن مجید کا نزول اور ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے شدت سے جو ہے نا مخالفت کی، اور جو اچھے اعمال کا ذکر ہے اور برے اعمال کا ذکر ہے، تو یہ جو ہے نا چاروں صورتوں میں کافی ان میں بھی مشابہت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مع السلامہ۔ مبشر محمود شاہ، اپنا خیال رکھیں۔